قرآن مجید ایک جگہ آیا ہے جب نے نور اور کتاب میں دین بھیجا، وہاں نور سے مراد مجھے بات کو ہاں لیتے ہیں مراد یہ نور اور وہ نور، ان میں آپ تھوڑا فرق بتائیں کہ نور پاک صلی اللہ کہا علیہ گیا ہے، وہاں جو لوگ کچھ اور طرف لے جاتے ہیں اور تھوڑی طرح کر دیتے ہیں، تو قرآن پاک کو بھی نور کہا گیا ہے، نور کہا گیا ہے، اس میں اس میں تو ریاض صاحب کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے رسول بھی نور ہیں، سب سے بڑا نور وہی ہوتے ہیں، اسی لیے تو دنیا میں وہ روشنی پھیلاتے ہیں، اور اللہ کی کتابیں بھی نور ہی ہوتی ہیں، مگر قرآن مجید میں نا آپ کو نور نہیں کہا گیا۔ وہ آیت جو ہے اس کا کر لیتے ہیں لوگ کہ کتاب اور نور مبین وہ ایسا بناتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نور کہا گیا نا، یہ سورت آپ نے پڑھی اعراف کی آیت کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ اسی طرح تغابن میں بھی آتا ہے کہ لوگ ایمان لائے اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ قرآن میں جو استعمال ہے نور کا وہ کتاب کے لیے، باقی اس آیت میں اور کیوں ہے یہ عطف تفسیری ہے، دو جگہ قرآن مجید میں آتا دیکھیں، اور وہاں بھی ہے مگر وہاں سارے لوگ لیتے ہیں کہ ایک ہی شاید تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، حالانکہ کتاب اور قرآن مبین ایک ہی۔ یہ سورہ آپ نکال کر دیکھیں صاف پتہ چل جائے، تو یہ یعنی کا معنی دیتا، اصل میں وہاں بھی یہ جو ہے نا نور و کتاب مبین ایک ہے، تمہارے پاس نور آیا وہ کیا ہے؟ کتاب مبین ہے۔ باقی رسول کریم علیہ السلام کا نور ہونا ظاہر ہی ہے، جب یخرجون من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے، صاف ہے کہ نور تو اس کے پاس ہوتا، بہت نور کامل ہوتا ہے، اسی لیے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ میں نے یہی بالکل میرا خیال، میں نے امام ابن تیمیہ کی تفسیر پڑھی، انہوں نے یہ کتاب یہ قرآن مبین کا جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ بھی ہے، کوئی بات نہیں لوگوں نے لیا، مگر اصل یہی کہ قرآن پاک میں دوسری آیتیں جہاں جہاں ہے نا رسول کے علاوہ پھر نور کا ذکر کیا گیا جو اس کے ساتھ اتارا گیا، اور ضمیر بھی جو اس کے بعد آتی ہے نا وہ چلو بن تو جاتا مسئلہ، مگر یہدی بھی اللہ کہتا اس کے ذریعے ایک اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس نہیں، کی وجہ یہ ہے ہوتے کہ دونوں نور ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے جو حضرات یہ مراد لیتے ہیں، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور ہدایت قرآن مجید بھی ہے اور وہ نور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اگر وہ ایک لیں الگ الگ ان کا مقصد ہے تب بھی وہی چیز ہے، اور اگر ایک مقصد ہے تب بھی وہی چیز ہے، کیونکہ حضور جو ہیں وہ تو روشنی ہے اور روشنی لائے ہیں، روشنی بھی اس معنی میں نہیں جیسے دیے گی روشنی کی برف کی روشنی، وہ ہے دنیا کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے والی جو کہ نور ہدایت ہے، زندگی کا راستہ وہ یہی تشریح خود جو کنز العرفان ہے نا اس پر حاشیہ چلا ہوا مولانا خزائن العرفان مولانا عامر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ پر حاشیہ ان کے شاگرد کا، اس میں نور کی یہی تشریح کی جو ہم کر رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے، روشنی پھیلی۔ وہاں تو نہیں ایسی کوئی بات کہی جیسے یہ لوگ اب نہیں وہاں صاحب وہی چیزیں کہیں جو ٹھیک ہیں کہ آپ کے ذریعے کفر اور ظلم جو تھی دور ہوئی۔ باقی حکیم صاحب ہی فرماتے ہیں کتاب اور نبی دو صرف گننے میں ہم دو گنتے ہیں نا، ہوتے تو ایک ہی ہے، کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، نبی وہی کتاب چلتا پھرتا، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے صامت ہے خاموش ہے، یہ ناطق ہے بولتا۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات یہی تو تھی، لوگوں نے پوچھا کہ حضور کا کیا کردار تھا تو کہا قرآن نہیں پڑھا، تو انہوں نے کہا پڑھا، تو فرمایا کانا خلق القرآن، جو قرآن میں لکھا ہو یہی جب ایک دن انسان کی شکل میں ڈھلا تو وہی رسول تھا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، ہاں ذکر کا ہم نے تمہاری طرف ذکر اتارا، آگے رسول، ذکر یعنی بھی نہیں درمیان میں رکھا، یعنی ایک ہی بات ہے، ذکر آیا قرآن، رسول آیا، دونوں ایک ہی۔ بھائی علامہ بات یہ مومن کی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ قرآن مجسم بن جائے گا۔ اور یہیں سے آپ سارے حضرات یہ سمجھیں جو آپ کی ہے نا احادیث یا سیرت کا مجموعہ، یہ لون صاحب مجھ سے ملاقات، بھائی قرآن جب کہتا ہے کہ قرآن کا مجسم نمونہ تھے رسول اللہ، وہ کہیں ریکارڈ ہوگا تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے۔ آپ لوگ کہہ دیں گے یہ قرآن نے ایک دعویٰ کیا کہ آپ کا اخلاق بلند تھا، کوئی نمونے دکھاؤ، لاؤ آپ کی زندگی کہاں آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ قرآن کا یہ دعویٰ تو ویسے ہی ایک افسانہ ہے، معذرہ کیا ہوگا پھر
اس لیے یہ سنت کا، یہ حدیث کا جو ظالم انکار کرتے ہیں، حدیثوں پر اس لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ رسول اللہ کا وہ خلق عظیم، آپ کا وہ اسوہ حسنہ نمونہ کیا دکھائیں گے؟ کتابیں تو بڑی اچھی اچھی لوگ لکھ لیتے ہیں، عمل صفر ہوتا۔ اگر رسول اللہ نے اس پر عمل کیا تو اس کا ریکارڈ کہاں؟ اللہ نے کہا عدل قائم کرو بے شک اپنے رشتہ داروں کے، اب اس کے کوئی نمونے حضور کی زندگی میں ہو؟ قرآن کا نمونہ دکھانے کے لیے ہم پابند ہیں کہ سنت کو مانیں، ورنہ صرف قرآن کے دعوے رہ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں یار، اپنے منہ سے سارے کرتے ہیں، کچھ کر کے دکھایا؟ دیر رات خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، خرچ کرنے کے نمونے دکھاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، آپ نے کہیں نہ نہیں کی، جب وہ نمونے آئیں گے تو لوگ کہیں گے یار کتاب نہیں صرف پیش کی، عملاً آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اس لیے یہ سنت کا جو لوگ انکار کرتے، اس سے تو قرآن ہی مجروح ہو جائے گا، تو اس کے دعوے صرف رہ جائیں گے، اس کا ثبوت تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کہاں آپ نے سچ بول رہا ہے، کہاں انصاف کیا؟ تو سنت پر حملہ ان کا دراصل قرآن کو برباد کرنے کی کوشش۔ پھر لوگ کہہ دیں کتاب ہے ایک اچھی، مگر یہ نہ رسول نے کیا نہ اس کے ساتھیوں نے کیا، تو ہمیں دکھاؤ اس کا کہاں ریکارڈ۔ تو یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ سنت کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ سنت ایک قیمتی ذخیرہ جس کی وجہ سے آج بھی ہم دکھا سکتے ہیں کہ حضور صرف ممبر پر باتیں نہیں کہتے، یہ سب کچھ آپ نے کیا، ایک مرتبہ نہیں پوری زندگی اس پر آپ نے گزاری۔ نہیں ہاں یہ جو مشہور ہے نا، یہ چغتائی سب ٹھیک نہیں۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا، مگر ثبوت تو ہونا چاہیے۔ اس پر ایک نا رسالہ لکھا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو والد تھے نا ان کے تقی عثمانی کے، معموم القبول، اس کا نام لکھا معموم القبول فی ظل رسول۔ اس میں جو روایتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ جہاں جائیں وہ ساری دے کر پھر اس پر علماء محدثین نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگوں کی گڑی باتیں، اور یہ نور کا بھی استدلال جو کرتے ہیں، اس کا سب کا جواب دیا۔ اچھا رسالہ لے۔ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معجزہ ہوتا تو جب کافر معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے تو چغتائی صاحب ان کو کہہ دیا جاتا بھی یار اور کیا معجزہ چاہتے ہو؟ دیر رات تم دیکھتے ہو میں دھوپ چھاؤں میں پھر رہا ہوں، میرا سایہ ہی نہیں۔ نہ کبھی اس کو پیش کیا، نہ لوگوں نے یہ سوچا۔ میرے سنگھ صاحب ایک دوست ہیں، بہت بڑے افسر ہیں زراعت کے، اسلام آباد، ڈاکٹر بشیر صاحب۔ تو پہلے وہ شیعہ تھے آبائی طور پر، پھر وہ ہو گئے اہل سنت کے خیال کے، مگر معتدل۔ تو جب وہ تحقیق کرتے تھے نا تو مولوی محمد حسین صاحب ہیں سرگودا میں، بہت بڑے شیعہ ہیں، پڑھے لکھے، واقعی پڑھے لکھے، تفسیر بھی اندر لکھ رہی ہیں، ہو گئی مکمل، ان موحد بھی ہیں، ان کو یہ وہابی شیعہ کہتے ہیں۔ ہاں ڈکو صاحب نے پورے قرآن کی تفسیر وہ شائع ہوگی، توحید کو بالکل نکھار کر انہوں نے کہا کون سی یہ لئی پھیرتے ہو شیعہ تم لوگ؟ تو انہوں نے ان کو لکھا کہ آپ کی کتابوں میں ائمہ کی علامات میں آتا کہ جو 12 امام ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ ہر امام جو ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ پھر یہ بھی آتا کہ خود زین العابدین ان کے چچا محمد ابن حنفیہ کا جھگڑا ہو گیا، محمد کہنے لگے میں امام ہوں، زین العابدین پھر حضرت اسود کے پاس گئے، حضرت اسود بولا لمبی چوڑی کہانی، اس نے کہا اگر یار جھگڑا ہوا تھا تو یہ اگر نشانی ہے امام کی، زین العابدین کیا چچا تیرا سایہ ہے میرا سایہ نہیں۔ وہ خط و کتاب صاحب ان کے پاس، اب مولوی صاحب کو کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے یار رسول اللہ کا بھی سایہ نہیں تھا، وہاں کیوں نہیں پھر کہا گیا کہ دیکھ لو؟ انہوں نے پھر دوبارہ لکھا کہ آپ ایک غلط بات پر ایک دوسری غلط بات کی بنیاد رکھ رہے ہیں، خود یہ ایک جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جواب نہیں پھر کوئی۔ تو جعلی باتوں سے کام نہیں چلانا چاہیے، دلیل پختہ ہونی۔ یعنی بات قرآن مجید صاحب کہتا ہے کہ نبی جو بھی آیا بازاروں میں پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہ تو نبی کی خصوصیت ہی نہیں ہے۔ خصوصیت تو نبی کی یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور نور ہدایت آتا ہے، وہ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ سایہ ہے یا نہیں ہے، یا دانت لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں، یا قد کتنا ہے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف ہدایت ہے۔ کیا تعلق؟ جی ہماری زندگی سے کیا تعلق؟ جو آزمائش انسانوں کی ہو رہی ڈاکٹر صاحب، اس کے لحاظ سے کوئی ایسا معجزہ اللہ کبھی نہیں دکھاتا جس میں کوئی گنجائش ہی نہ رہے ہیلے بانے کی، ماننا ہی پڑ جائے، پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا، جبرن ماننا پڑ گیا۔ اس لیے معجزوں میں چون چراں کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ جادو ہے، جادوگر بھی ایسا ہے، کچھ نہ کوئی بہانے کافر بنا، ننگا فیصلہ یہ تو آخرت کے دن ہی ہوگا، فرشتے بھی آ جائیں گے، اللہ بھی پھر بات صاف سامنے آ جائے۔ یہاں تو کچھ نہ کچھ اس میں پردہ ہوتا، صاف بات نہیں ایسی سامنے آتی کہ لوگ یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہے دوسرے انبیاء سے مختلف،
وہ یہ ہے کہ ان کو حصی معجزے جو ہیں وہ بھی دیے گئے تھے، لیکن حضور کا جو نبوت کا ثبوت ہے وہ حصی معجزہ نہیں بلکہ جو قرآن مجید ہے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ شریعت سے جو آپ لائے ہیں، دین ہے جو آپ لائے ہیں، کہ لاؤ بار بار اس کا ان کو کیا وہ عرب تھے، عرب تو کا مطلب یہ ہے کہ سب کیا قرآن کرتے ہیں؟ مجید ہے۔ سوال پوچھا ہے ایک کہ فرشتوں کا سایہ ہے، یعنی فرشتے ہم نے دیکھے نہیں کدھر سوال ہے۔ نہیں، فرشتے بھی ان کے بھی سائے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا حدیثوں میں صاف آتا کہ حضرت جابر کے والد جب شہید ہو گئے تو ان کی پھپھی رونے لگی تو آپ نے کہا کہ جب تک تم نہیں روئی فرشتے اپنے پروں سے اس کو سایہ کیے ہوئے نا، بالکل سایہ کا ذکر ہے۔ باقی وہ کیسے ہیں، کس طرح ان کے سائے ہیں ہاں یہ تو ویسی بات ہے کہ جب وہ مسلمانوں نے فتح کیا قسطنطنیہ، مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تو ان کے باری جو تھے وہ اس بات پہ جگڑ رہے تھے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں کے سائے کا ذکر ہے۔ یہ بھی حوالہ دے دینا، اچھی بات جی۔